اس سے قبل کہ میں اپنے اصل واقعے کی طرف آؤں، ایک دکھی بیٹی کی فریاد، ایک دکھی بیٹی کا واقعہ سناؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سرکار کے ایک حدیث مبارکہ وہ آپ تک پہنچا دوں۔ آپ سرکار نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، اور ایک دوسرے کے لیے خوشخبریاں پیدا کرو اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ جب آپ سرکار نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، جب آپ مدینہ پاک کی طرف آئے تو اہل انصار کے چند لوگوں کو کھڑا پا کر آپ سرکار نے فرمایا، وہ مدینہ پاک کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، واتموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، آپس میں صلہ رحمیاں کرو، محبتیں اور شفقتیں تقسیم کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو، جو بھی بندہ یہ چار کام کرے گا تدخل الجنت بسلام، تم بڑی امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن آج یہی اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے عاری ہو چکے، دور ہو چکے، بلکہ ہم اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو چکے۔ رہی تعلیم نہ مشرق میں نہ مغرب میں، رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت پھیلتی جاتی ہے۔ آج ایک ظلم کی وادی ہے، ایک احساس کی وادی ہے، لیکن آج لوگوں نے احساس کی وادی سے نکل کر جہالت کی اور ظلم کی وادی میں رہنا پسند فرما لیا۔ ایک حدیث مبارکہ اس ضمن میں آتی ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں انسان کو کوئی زخم آ جائے، بیماری آ جائے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے کہا کہ گدھے کو جتنا مرضی مار لو، گدھے کو ماریں گے تو گدھے کو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر بھی ایک روح ہے، اس کے اندر بھی جان کا سلسلہ ہے، اس کا بھی سلسلہ تنفس کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو کتوں کو فائر مارتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کتوں کو راستے میں اس کے اوپر گرم پانی پھینک دیا۔ ہمارے اندر احساس نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آپ تاریخ عالم انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے جنہوں نے انسانوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ کر ان کے اوپر غلیلیں چلائیں، ان کے اوپر انہوں نے بندوق سے فائر کیے کہ آیا یہ جو میرا فائر ہے یہ اس کی آنکھ پہ لگے گا، اس کے منہ پہ لگے گا، اس کے بازو پہ لگے گا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے تختہ مشق بنایا انسانوں کو۔ کچھ اس طرح کی ایک دکھی کہانی جو میری زندگی میں ہے وہ آپ بیتی میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ میں ایک نکاح کی تقریب میں تھا، مجھے دونوں گھروں نے ہی مدعو کیا، دونوں گھر میرے جاننے والے تھے اور میرے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کا نکاح ہے، وہ ایک میں دکھی بیٹی کی بات سنا رہا ہوں۔ نکاح کی تقریب میں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دائیں طرف لڑکی کا والد تھا اور بائیں طرف دلہے کے ساتھ دلہے کا والد بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب نکاح پڑھا گیا اس کے بعد کھانا شروع ہو گیا۔ جو ہی کھانا شروع ہوا تو لڑکی کا جو باپ تھا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس لڑکی کو اس سے پہلے بھی ایک ڈیورس ہو چکی تھی۔ وہ کس نام سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں برادری کچھ اور بتائی، حالانکہ آپ کی برادری کچھ اور تھی۔ صرف اسی وجہ سے اس بیٹی کو ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب آنسوؤں کی برسات میں وہ بچی کا باپ بیٹھا ہوا تھا، سارا جہان کھانا کھا رہا تھا، میں بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کھانا ڈال کے بچی کے والد کو دینا چاہا، لیکن اس نے کہا حافظ صاحب میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ بات سن کے میرے بائیں طرف بیٹھا ہوا دلہے کا والد وہ کہنے لگا حافظ صاحب آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ اس کو بھی بولا کہ بزرگوں آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، سارا جہان کھانا کھا رہا ہے تو آپ بھی کھانا کھائیں، تو اس کی آنسوؤں کی برسات میں اس بوڑھے شخص کی زبان پہ جو ایک کلمہ اور جملہ آیا وہ آج تک مجھے بھی رلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے گارنٹی دیں کہ اس
بیٹی کی آج رخصتی کے بعد میری بیٹی کو کبھی بھی آپ پریشان نہیں کریں گے، صرف مجھے اتنا بتا دیں۔ وہی روایتی طریقہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے رشتہ لینے سے پہلے، یہ جی ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو بیٹیوں سے زیادہ سمجھیں گے۔ اب دلہے کا والد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ والے دھیان کرو جی، یہ بھی ساڈی بیٹی ہے، اسی نو اپنی بیٹی طرح ہی رکھاں دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 4 5 سال کا عرصہ گزرا، اس کی والدہ آئی ہمارے مدرسے میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی کے بارے میں سنائیں، بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو اس نے بھی آنسوؤں کی برسات میں ایک بات ایسی بتائی جو کلیجہ چیر دینے والی بات ہے۔ اس نے کہا حافظ صاحب، جب سے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تب سے اس گھر سے کوئی سکھ میری بیٹی کو نہیں ملا۔ 1 یا 2 بچوں کی بات کی، 1 2 بچوں کی ماں ہیں، لیکن اس گھر نے اتنا تنگ کیا، اتنا انہوں نے تنگ کیا، زندگی انہوں نے اجیرن ہی نہیں بلکہ جہنم بنا دی۔ اتنا تنگ کیا کہ پرسوں اس نے کہا کہ میرا کھانا بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ جب میں نے بیٹی کا دکھ سنا، اس بیٹی نے آ کے مجھے بتایا اماں جان میں 3 4 دن سے بیمار رہی اور بخار بہت زیادہ تھا۔ 3 4 دن کے بعد میں نے اپنے شوہر کو جب کہا تو اس نے کہا تو ڈرامے کرتی ہے۔ جب میں نے اپنے سسر سے کہا، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جو بچے کھوچے پیسے تھے وہ گھر سے سکے جب اکٹھے کیے تو وہ 50 60 سکے بنے، اور ان سکوں کو جوڑ کر میں نے اپنے سسر کو دیے اور میں نے کہا کہ جاؤ اس کی ڈاکٹر صاحب سے جا کے میرے لیے دوائی خرید کے لے آؤ۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں احساس نام کی بات ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم کو دیکھا جائے، اسلام کی تعلیم ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ اگر ہم سے کو پوچھیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اس طرح کے کہ انسانیت شرما جائے ہمارے قول فعل اور عمل اور کردار سے، جس طرح کے ہم اس معاشرے میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ جس لڑکی نے اپنی زندگی دوسری مرتبہ آپ کے نام کر دی، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا اس عورت کو ہمارے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو علاج معالجے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو محبت اور پیار اور شفقت کے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ ہمارا راستہ کیا تھا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جس پگڈنڈی پہ آج گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں جن راستوں میں، وہ راستہ ہمارا ہے بھی یا ہمارا راستہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے سامنے جب اہل بیت کی بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، تو ہماری زندگی میں ایسی سینکڑوں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ہزاروں مثالیں ایسی تھیں جہاں پہ انسان کی قدر کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام صاحب انہوں نے ایک سکے کو ایک سوالی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس سکے کو چوم لیا۔ چومنے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ سکے کو چوم رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نانا فرمایا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو سکہ کسی مسکین غریب کے ہاتھ پہ آپ رکھیں گے اور صدقہ کریں گے، وہ سکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتنا متبرک اور پکیزہ یہ سکہ ہے جو میں کسی کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، یہ تو اللہ کے ہاتھ سے ہو کے آیا ہے۔ یعنی انسان نے انسان کی قدر کتنی زیادہ کی۔ آج ہم بے قدرے ہو چکے، آج ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں انسانوں کو جانوروں سے زیادہ انسانوں کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ یہی امام زین العابدین علیہ الرحمہ ہیں جن کی زندگی کا ایک اور بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کیا کہ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، رات کے وقت ایک بوری لی، اس کے اندر کھانے پینے کا سامان، کچن کا سامان، راشن انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کندھوں پہ اٹھانے کے بعد رات کو جب لوگ سو جاتے تھے تو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، جب قدموں کی آہٹ اپنی طرف آتی ہوئی سنائی دیتی تو وہ ایک تھیلا ان کے گھر کے دروازے کے بالکل پاس
رکھ کے بس اتنا ہی کہتے کہ یہ آپ کا ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الرحمہ وہ گھر واپس پلٹ آتے۔ اسی طرح جب امام زین العابدین علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد جنہوں نے غسل دیا، انہوں نے جب ہاتھ لگایا تو ان کی کمر کے اوپر ایسے نشان تھا جیسے ہمارے مزدور مزدوری کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر یہ سخت نشان بن جاتے ہیں، ایسے ان کی کمر کے اوپر نشان بنا ہوا تھا۔ تو یہ جن لوگوں نے غسل دیا امام زین العابدین علیہ الرحمہ کو، ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ انہوں نے کہا امام صاحب کی اپنی زندگی تھی، درویش انسان تھے، نیک صفت انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، اہل بیت میں سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے یہ جو کمر پہ نشان ہے اس نشان کی سمجھ نہیں آئی اور ہم سمجھ بھی نہیں پائے۔ تب جا کے جب تاریخ نویسوں نے یہ تاریخ لکھی، انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین علیہ الرحمہ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا راشن وہ اپنی زندگی میں لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، اور جو راشن اپنی وہ بوریا اپنی جو کمر پہ اٹھاتے تھے، اس کمر پہ وہ نشان بنا ہوا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ کتنے ہی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ تھے جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور ہم آج کتنے ہیں جنہوں نے ہم نے اپنے بوجھ آج لوگوں کے اوپر ڈال دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر آنے والی ایک چھوٹی سی بچی کو جس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک کھجور ہی موجود ہے، حدیث میں آتا ہے انہوں نے ایک کھجور صدقہ کر دی، اور جو سوال کرنے والی بچی تھی وہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی، ان میں سے جو بڑی بہن تھی اس نے اس کھجور کو 2 پھانگ کر کے 2 حصے کر کے ایک اپنی بہن کو دے دیا، ایک اس نے خود کھا لیا۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ یہ ایک کھجور جہنم سے آپ کے لیے ڈھال بن گئی، اور جو بچی نے کھجور کو 2 حصے کر کے ایک حصہ خود کھا لیا، ایک دوسری بہن کے منہ میں ڈال دیا، تو وہ آدھی کھجور اس بہن کے لیے بھی جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے لیں، ایک مرتبہ ایک بڑھیا خاتون نبینی اس کے گھر کی صفائی کی، اس کو کھانا پیش کیا، اس کا گھڑا بھرا، اس کے اوپر برتن رکھا اور واپس چل گئے۔ چند دنوں کے بعد گزر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بڑھیا سے پوچھا اماں آپ کا کوئی بھی جاننے والا یہاں پہ نہیں ہے، آپ اس مکان میں اس جھونپڑی میں اکیلی رہتی ہیں، کون ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے روزانہ؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ مجھے نہیں معلوم، وہ شخص بولتا بھی نہیں، گھر سے کھانا لا دیتا ہے کھلا دیتا ہے، اور دوپہر کا کھانا مجھے میرے پاس رکھ کے چلا جاتا ہے، میرا گھڑا پانی کا بھر کے جاتا ہے، اوپر برتن رکھ کے چلا جاتا ہے، اور میرے گھر کی کبھی کبھار صفائی بھی کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس اماں کی زندگی میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق آئے، اماں نبینی کے گھر سے جھاڑو دیا، برتن گھڑا پانی کا بھر کے پاس رکھا، ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، ایک ٹائم کا کھانا پاس رکھ دیا، تو وہ اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا خدمت گزار آج نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اماں آپ کو کیسے معلوم، کھانا وہی، خدمت وہی، نہ تو آپ نے ہماری آواز پہچانی، آپ کو کیا معلوم، آپ تو آنکھوں سے نبینی ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ یہ کھانا پیش کرنے والا خدمت گزار آج وہ بدل چکا۔ اس نے کہا بیٹا وہ جب کھانا دیتا تھا تو 7 کھجوریں بھی دیتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ماں جی میں نے بھی آپ کے کھانے میں کھجوریں رکھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا خدمت گزار تھا کہ جب کھانا دیتا تھا تو کھجور میں سے گٹلیاں نکال کے دیتا تھا تاکہ میرے کھانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برادری، رشتہ داری اور ماں باپ، والدین، بہن بھائی، ان کی زندگیوں سے پریشانیوں کی گٹلیوں کو نکالا ہے،
اور آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں گھٹنیاں داخل کر رہے ہیں۔ اگر ہم احساس کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم احساس کا جذبہ نہیں رکھتے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے اور کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی انسان ہیں یا نہیں۔